أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو او اخرجوا یا کہ نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوا نہ کرتے وہ یہ الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا کرتے
ما یوعظون جس کا واعظ کیا جاتا ہے، ما یوعظون بہ جن کا حکم دیا جاتا ہے ان کو، جن کی نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کا معنی نصیحت، لکان ضرور ہوتا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد تثبیتا اور ثابت قدمی کے لیے مضبوط، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور پھر تو ہم ان کو ضرور دیتے، من لدنا ہم اپنی ہی جناب سے، اجرا اجر عظیما بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور دیتے ہم ان کو ہدایت، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو بھی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور اس رسول کی، فَأُولَئِكَ پس وہی ہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور نیک صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور بہت اچھا ہے یہ ساتھ، کتنا اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا آیتوں کی تفسیر دیکھیں لفظی معنی کے بعد، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اگر ہمیں حکم دیتے ان کو شریعت میں، اگر یہ ان پر واجب ہوتا، جیسے کہ نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم پر روزے فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو کتبہ کا معنی فرض کرنا، جیسے روزے فرض کیے گئے، نمازیں فرض کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے حج فرض کیا، اگر اسی طرح جیسے یہ شریعت کے احکام تم پر نافذ کیے گئے ہیں جن میں بہت آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، اس لیے کہ جس رسول کا تمہیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ رسول اس لیے بھیجے کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اور رسول جو ہمارا رسول ہے وہ رؤوف بالرحیم ہے، وہ رؤوف بالمؤمنین ہے، مومنوں کے ساتھ نرمی فرمانے والا، جو بھی بات امت کے لیے مشکل کا باعث ہے وہ اسے گراں گزرتی ہے، حریص علیکم تمہیں جنت میں لے جانے پر حریص ہے، تو وہ رسول جس کی شریعت میں نرمی ہی نرمی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس لیے ہم نے یہ فرض نہیں کیا تم پر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ہم نے یہ فرض نہیں کیا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آسانی دی، اگر یہ اللہ فرض کر دیتا کہ تم ایک دوسرے کو مارو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کا کہ قتل کرنا ہے اپنے آپ کو، حکم ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اللہ نے یہ فرض نہیں کیا،
فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم فرض کر دیتے تمہارے اوپر کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، جیسے نماز روزہ حج زکات فرض ہے، اسی طرح قتل کرنا فرض ہو جاتا، اوی خروجوا من دیارکم، یا تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتا کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو پھر ما فعلوہ الا قلیل، تو یہ کام تم میں سے بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑے۔ تو اللہ نے یہ جو احکامات دیے ہمیں، اس میں شریعت میں آسانیاں ہیں۔ تو یہاں ہم یہ دیکھیں کہ اگر اتنا آسان کام ہم نہیں کر سکتے، 5 وقت کی نماز مشکل ہو رہی ہے، تو اگر یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ نے آسان راستہ دیا ہے، اس کو اپنا لو، یہ شریعت میں آسانیاں ہیں۔ اللہ نے آسان حکم دیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو تم کر سکو۔ اگر یہ حکم ہو جاتا تو تم میں سے بہت تھوڑے جنت میں جاتے، کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، وہی جنت میں جائیں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، تو پھر بہت تھوڑے لوگ جاتے جنت میں، الا قلیل منهم۔ تو جو ایمان والے ہیں نا، صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر ہمیں حکم دیتا تو ہم یہ بھی کرتے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا اور ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ ایمان والوں کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے اور فرمایا ان من امتی رجالا الایمان فی قلوبہم اثبت من الجبال الرواسی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے افراد، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایمان بلند پہاڑوں جیسا ہے، مضبوط پہاڑوں جیسا۔ ما فعلوه الا قلیل منهم، تو اگر ہم جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگاتے ہیں، تو ذرا سوچیں تو جو بندہ بستر چھوڑ کے نہیں آ سکتا، جان کیسے قربان کرے گا؟ اس میں یہ ہے نا اشارہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قتل ایک دوسرے کو یہ ہم پر فرض نہیں کیا، اگر اللہ کر دیتا تو بہت تھوڑے کرتے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنی جیب سے تیلا خرچ نہیں کر رہا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جاتا؟ تو اللہ نے اس لیے تھوڑے تھوڑے فرائض جو تم کر سکو، تھوڑی سی زکوٰۃ تمہارے مال میں سے، اور فرائض آسان یہ تم پر فرض کیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اس کے ساتھ ہے، اور اگر وہ کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اب جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، جو اوامر دیے ہیں، جس کا واعظ کیا ہے، جس کی نصیحت کی ہے کہ یہ کام کرو، جس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، جس کے بارے میں نہیں آئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر انسان اس پہ عمل کریں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ لکانا تاکید کے ساتھ، ضرور ہوتا خیرن، ان کے لیے بہتر۔ یہ پہلا 4 ثمرات ہیں، انسان اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو اس کو 4 فائدے ملتے ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلا کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیرن لہم، یہ عمومیت ہے، ساری عام بھلائیاں، نیکی کی توفیق ملنا، صراط مستقیم کی ہدایت ملنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہونا، بخل سے نجات ملنا، اتنی جرت اور استقامت ملنا کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ سارا یہ خیر کے اندر شامل ہے، لیکن ان کا الگ الگ بھی ذکر کیا گیا ہے۔
لکان خیر اللہ، اگر جو اللہ نے حکم دیا ہے اگر اس پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو نواہی یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ بلا بلا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس پہ جو پھر آگے نصیحت آتی ہے، ان پہ اگر عمل کریں گے تو پھر یہ بہتر ہی بہتر، خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، نیکی میں جب انسان نکلتا ہے میدان میں تو پھر مشکلات آتی ہیں۔ انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جو اس کو سستی کے اوپر ابھارتا ہے، بخیلی کے اوپر ابھارتا ہے، وہ اس کو پیچھے کھینچتا ہے، نیکی میں کام کرنے سے اسے پیچھے سے کھینچتا ہے۔ لیکن جب انسان اس واز پر کان دھرے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی بھی دے گا۔ وہ اپنے نفس امارہ کا کہا نہیں مانے گا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے گا۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے، بسو، جو اس کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ خود ہے انسان۔ پھر دوسرا دشمن اس کا شیطان ہے، جو نفس امارہ ہے۔ جتنی بھی ہوا پرستی ہے، خواہشات نفسانیہ ہیں، جو انسان جن کے اوپر باغ نہیں ڈالتا ہے، وہی تو انسان کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیلتی ہیں، وہی انسان کو نیکیوں سے روکتی ہیں۔ اگر انسان واز پہ کان دھرے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، اس کو یہ خیر حاصل ہوگی کہ وہ ان کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، سختی سے کار بند رہے گا، ثابت قدم رہے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اب خیر مل گئی، ثابت قدمی آ گئی۔ وَإِذًا، اسی وقت ہم، تبھی تو، اذن تبھی تو، جبھی تو، یہ اذن کے معنی ہے۔ لَآتَيْنَاهُمْ، لام تاکید کے لیے، ضرور دیں گے ہم ان کو، مِن لَدُنَّا، ہم اپنی جناب سے، اللہ کی جناب سے، مِن لَدُنَّا، اللہ کے پاس خزانے ہیں جس میں کمی ہے ہی نہیں، ہم دیں گے ان کو اجرن، اپنی جناب سے بھی دیں گے، اور پھر اجر دیں گے عظیمہ، بڑا۔ جو اللہ اپنی جناب سے دے گا کتنا بڑا ہے، پھر اس کی تعریف کی کہ اجرن عظیمہ ہے، تو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور کیا ملے گا؟ اگر واز پہ کان دھریں گے، نصیحتوں کے اوپر، اور اس پہ عمل کریں گے، جس سے روکا گیا ہے رکیں گے، جس کا حکم دیا گیا ہے کریں گے، اور اجر عظیم کے ساتھ کیا ملے گا؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو، صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی یہ رہنمائی ملے گی۔ جو راستے پہ چلے گا اللہ گائیڈ کرے گا، اسے یہ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں ہوں گی، ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اس کے سامنے روشنی ہی روشنی ہوگی، وہ کہیں اندھیرے میں ڈگمگائے گا نہیں، ٹھوکرے نہیں کھائے گا، ہم دیں گے ہدایت اسے۔ کس کو یہ چیزیں مل رہی ہیں؟ ما فعلوا ما یوعظون بہ، یہ ان کو مل رہے ہیں جن کو واز کیا جائے گا اور اس واز پر کان دھرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو خیر ملے گی، ان کو ثابت قدمی ملے گی، ان کو اللہ اپنی جناب سے اجر عظیم دے گا۔ یہاں پہ دنیا آخرت کا ذکر نہیں ہے، دونوں جہانوں میں ہر وقت ملے گا، ہر جہان میں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، اجر عظیما۔ ہدایت وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور یہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت یہ کہ انسان کو پتا ہو کہ یہ کام اچھا ہے، ہدایت ہے، ایمان لانا اچھا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی توفیق ملنا کہ اس کو اپنا بھی تو لے،
پتا تو ہے اچھا کام ہے لیکن کرنے کو دل نہیں چاہتا. غالب نے اسی طرح کی بات کہی تھی نا، میں زہد و تقوی کے جانتا ہوں مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ جو طبیعت ادھر نہیں آتی نا وہ ہدایت توفیق کی ہدایت نہیں ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پتہ ہے جہاد اچھا ہے، پتہ ہے اسلامی قانون اچھے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے، ہدایت کی توفیق نہیں. اللہ ہدایت توفیق دونوں ہدایتیں دے گا. ہدایت یہ کہ اچھا کام کیا ہے اور پھر اس کی توفیق بھی اس کے کرنے کی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، توفیق بھی اور گائیڈنس بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.